اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا بے شک ہم نے اتاری ہے، ہم نے نازل کی ہے، الیک آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب کتاب یعنی قرآن مجید، بالحق حق کے ساتھ۔ مقصد کیا ہے کہ تحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس بات کے ساتھ، اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو بات سمجھائی ہے، جو آپ کو اللہ نے سمجھایا ہے اس کے مطابق آپ قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہو آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے۔ واستغفر اللہ، اور آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنی بخشش مانگیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ ولا تجادل، اور آپ جھگڑا نہ کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جو خیانت کرتے ہیں اپنے جانوں کے ساتھ، جو خود اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے، من، اس شخص کو کہ کان خوانا اثیما، جو خیانت کرنے والا ہو اور گناہگار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے گناہگار آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ یستخفون، وہ لوگ چھپتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، اپنے گناہ کو، اپنی چیز کو لوگوں سے چھپا کر کرتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپاتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، اس وقت کہ جب رات کو وہ مشورہ کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اس بات کا کہ جس بات کو اللہ پسند نہیں کرتے، جس بات سے اللہ راضی نہیں ہے، اللہ کی مخالفت میں، اسلام کی مخالفت میں راتوں کو وہ مشورہ کرتے ہیں منافقین۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ عمل کر رہے ہیں ان کا احاطہ کرنے والے ہیں، اللہ کو ان کا ہر عمل پتہ ہے۔ ہا انتم، سنو لوگو، تم ہؤلاء جادلتم عنہم، تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان منافقین کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، تو فمن یجادل اللہ عنہم، پس کون اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ دنیا میں تو تم ان کی صفائیاں پیش کر دیتے ہو، ان کی طرف سے گواہ بن جاتے ہو، ان کی طرف سے صفائی پیش کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، کل قیامت کے میدان میں ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان پر وکیل اور کارساز۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 105، 106، 107، 108 اور 109، یہ 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ گزشتہ درس میں سفر کی حالتوں میں نماز اور خوف کی حالت میں نماز، اس کا بیان تھا کہ وہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ اس کے بعد جب فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، امن کی حالت آ جائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دستور کے مطابق نماز پڑھو، کہ صحیح نماز پوری مکمل پڑھو۔ اب خوف اور سفر نہیں رہا، اب امن ہے، گھر میں ہو، اطمینان ہے، تو اب مکمل نماز پڑھو۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ضمن میں دشمن کا تعاقب کرنے کا حکم دیا، تلقین فرمائی، اور اس معاملے میں سستی کا اظہار کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ قوم یعنی منافقین اور کافرین جو ہیں ان کے پیچھا کرنے میں سستی مت کرو، ان کا تعاقب کرنے میں سستی مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یاد کروایا کہ کافر جو ہیں وہ باطل پروگرام رکھ رہے ہیں، شیطانی پروگرام رکھنے کے باوجود بڑے چاق و چوبند ہیں، بڑے مستعد ہیں، بڑی طاقتیں انہوں نے جمع کر رکھی ہیں، فوجیں بنا رکھی ہیں، انہوں نے قوت جمع کر رکھی ہے، حالانکہ وہ باطل پروگرام کو دنیا میں لے کے چل رہے ہیں۔
اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، تو اور اس کو پوری دنیا میں وہ نافذ کر رہے ہیں، اپنی قوتیں خرچ کر رہے ہیں، ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اپنی فوجوں کو لگایا ہوا ہے، اپنی طاقتیں جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں. تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا ہے اور مسلمانوں کے پاس وہ اللہ اور اس کا رسول ہے اور اس کا دین برحق ہے، لہذا تمہیں دشمن کے مقابلے میں ان سے زیادہ مستعد ہونا چاہیے. مسلمان کو زیادہ ٹیکنالوجی اور سائنس میں آگے بڑھنا چاہیے اور زیادہ قوت جمع کرنی چاہیے اور انہیں جو ہے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، چاقو چوبند رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جو ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی امید نہیں رکھتے، انہوں نے دنیا میں جینا ہے، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، مرنے کے بعد ان کا کوئی تصور نہیں ہے. اور تمہارے پاس تو مرنے کے بعد بہت کچھ چیزیں ہیں، تم تو اللہ سے ان چیزوں کی امید رکھتے ہو، اللہ سے اللہ کی رضا کی امید رکھتے ہو، مرنے کے بعد جنت کی امید رکھتے ہو، جنت کی نعمتوں کی امید رکھتے ہو. تو یہ ساری امیدیں ہیں. تو کافر کے پاس تو کوئی امید بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ مستعد ہے، اور آپ کے پاس تو بہت ساری امیدیں بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے دروس کے اندر، پچھلی آیات کے اندر بیان فرمایا. اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ تھا کہ وہ جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں. منافق آدمی جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتا اور کبھی بھی اس کا دل جان دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. حالانکہ جہاد ایک ایسی چیز ہے جس کے بے شمار فضائل ہیں. پورا قرآن جو ہے وہ جہاد کی آیات سے بھرا ہوا ہے، جہاد کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، جہاد کے مسائل اور احکام سے بھرا ہوا ہے. اور پھر جو جہاد میں شہادت ملتی ہے، شہادت کی تمنا تو حضور نے خود فرمائی اور بار بار فرمائی، کاش میں شہید کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر شہید کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ انہوں نے حضور نے دعا بھی مانگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پیچھے یہ فرمایا کہ یہ منافقین تھے کہ جو جہاد سے پیچھے رہ جاتے تھے اور اس میں شمولیت کے خلاف ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح ہمیں نہ نکلنا پڑے، نہ جانا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو ہے آیات میں جہاد کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور اسی ضمن میں جہاد کے بہت سے دوسرے احکام بھی نازل فرمائے. یہ تو خلاصہ تھا پچھلے دروس کا. اب آج کے درس میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ان کارگزاریوں کو ذکر کیا، ان کی ان بدماشیوں کو ذکر کیا جن کی وجہ سے وہ قابل مذمت ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو قرآن مجید میں بیان فرمایا تاکہ ان کی تضمیم ہو جائے اور ان کی نفرت پتہ چل جائے کہ یہ کیوں جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں قابل مذمت. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ ایسے جو منافق قسم کے لوگ ہیں ان کی طرفداری نہ کریں. یہ بڑے بدباطن قسم کے لوگ ہیں اور اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں، اس لیے کبھی ان کے دھوکے میں آپ نہ آ جائیں. اب ان آیات کا شان نزول کیا ہے، شان ورود کیا ہے کہ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں، وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری. ترمذی شریف کے اندر کتاب التفسیر میں اور اسی طرح حدیث کی کتاب مستدرک حاکم میں اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، وہ انہی آیات کے ضمن میں کہ سن 4 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو ہجرت کے ابھی 4 سال گزرے تھے. سن 4 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مدینہ میں بنو ابیرق یہ ایک خاندان تھا، یہ ایک خاندان آباد تھا اور یہ خاندان تھا منافقین کا، جو اوپر سے انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن یہ منافق تھے. اور یہ خاندان 3 بھائیوں پر مشتمل تھا، بشر، بشیر اور مبشر. یہ 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر. یہ 3 بھائیوں پر یہ منافقین کا خاندان تھا بنو ابیرق. تو ان میں سے جو بشیر تھا اس کو طعمہ بھی کہتے تھے، طعمہ. اور یہ شاعر آدمی تھا، شعر و شاعری کرتا تھا اور اتنا بدبخت آدمی تھا
کہ اپنے اشعار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہجو اور مذمت بیان کرتا تھا، برائی بیان کرتا تھا۔ چونکہ منافق تھا، اس لیے جب ایسے اشعار وہ لکھ لیتا تو وہ بجائے اس کے، اتنی تو اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ کہے کہ یہ میں نے اشعار لکھے ہیں، تو وہ کسی دوسرے کی طرف ان اشعار کو منسوب کر دیتا تھا کہ یہ میں نے نہیں لکھے، یہ فلاں عرب شاعر ہے، اس نے حضور کی دیکھو جی برائی بیان کی ہے، صحابہ کی برائی بیان کی ہے، پھر وہ حضور علیہ السلام کے وہ اشعار پڑھتا تھا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ آج دیکھیں کہ کتنے مشرکین نے، کتنے کافروں نے حضور علیہ السلام کے خلاف اشعار لکھے، لیکن آج کوئی شعر بھی موجود نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ مسلمانوں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، ان کو آگے پہنچایا ہی نہیں۔ اس لیے کوئی ایسی بات کہ جس میں جو ہے اسلام کا نقصان ہو رہا ہو تو ایسی باتوں کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو یہاں چونکہ یہ اشعار تھے اور یہ بدبخت جو بشیر تھا یہ خود لکھتا تھا، تو لکھ کے پھر یہ دوسری طرف منسوب کر دیتا تھا تاکہ اس کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، اس کی منافقت کا پتہ نہ چل جائے۔ اب جب یہ دو رخ، منافق کی دو زبانیں ہوتی ہیں، ایک زبان سے وہ اس طرف بولتا ہے، دوسری زبان سے اس طرف، اس لیے اللہ نے کہا کہ مذبذبین بین ذالک، یہ اسی طرح تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف اسلام کی طرف پورے آتے ہیں، نہ کافروں کے ساتھ پورے جا کے ملتے ہیں۔ یا تو کافروں سے مل جو پتہ چلے کہ تم کافر ہو، یا مسلمان ہو جو صحیح طریقے سے، تاکہ دنیا کو اور کفار کو بھی پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو بدبخت دو زبانیں رکھتے ہیں۔ تو جس طرح آپ دیکھیں کہ شعر یہ خود لکھتا تھا، شاعر تھا، حضور کی ہجو برائی کرتا تھا، صحابہ کی ہجو کرتا تھا، اور پھر ان کو دوسروں کی طرف منسوب کرتا تھا، یہ پرانے اشعار ہیں جی، یہ فلاں عرب نے لکھے ہیں، فلاں شاعر نے لکھے۔ اب اسی منافقت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے، ان کی اس شخص کے متعلق دو مختلف رائے ہو گئی تھی۔ بعض کا خیال تھا کہ یہ بدبخت آدمی ہے، یہ خود اشعار کہتا ہے اور دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ جبکہ بعض دوسرے صحابہ وہ تردد میں تھے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور شخص کے کرتوت ہوں، تو یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہو کہ یہ اس نے نہ لکھے ہوں۔ تو بہرحال یہ اس قسم کا بد کردار آدمی تھا۔ اب واقعہ کیا پیش آیا؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے پکے سچے صحابی تھے، اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے اسودہ حال صحابی تھے۔ تو ان کے بالا خانے میں ان کی جو بیٹھک تھی اس میں گندم کے آٹے کی بوری پڑی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں گندم کا آٹا کسی خوشحال آدمی کی خوراک ہوتا تھا، وگرنہ عام لوگ جو ہے وہ گندم نہیں کھا سکتے تھے، جو اور کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں جو ہمارا فطرانہ دیا جاتا ہے، فطرانہ ہے یا دوسرے احکام ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک سا کھجور اور کشمش اور اسی طرح جو کھجور اور کشمش یہ ایک سا ہے، اور گندم نصف سا ہے، آدھا سا، یعنی 3.5 پونے 4 کلو یہ جو کھجور اور کشمش دینے ہیں اگر فطرانہ ان میں دیں، اور اگر فطرانہ گندم کی صورت میں دینا ہے تو اس سے آدھا ہے، نصف سا یعنی 2.25 کلو گندم۔ تو یہ کیوں تھی گندم کم؟ اس لیے کہ گندم اس زمانے میں کمیاب تھی، یعنی کم دستیاب تھی، کم پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ عرب کا علاقہ تھا، ریگستان تھے، اور وہاں کی جو زمین تھی اس میں کھجوریں تھیں، کھجوروں کے باغات تھے، جو تھے اور کشمش تھے، یہ چیزیں موجود تھیں۔ گندم کی تو زمین ہی نہیں تھی۔ آج بھی سعودیہ اور ان علاقوں میں جو ہے آج انہوں نے ترقی کر لی ہے، اور کچھ جو ہے وہ اپنے خود کفیل ہو گئے ہیں گندم میں، ورنہ جو ہے وہاں گندم تھی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ اس صحابی کے گھر میں ایک گندم کی پوری بوری ہونا یہ بھی بتا رہا تھا کہ یہ اسودہ حال صحابی تھے۔ اب یہ بوری ان کے بالے خانے میں رکھی ہوئی تھی، اور کیونکہ عام لوگ تو جو اور کھجوروں پر گزارا کرتے تھے،
تو ان کے آٹے کی بوری کے اندر ان کے ہتھیار بھی رکھے ہوئے تھے. اس زمانے کے جو ہتھیار تھے، ان کے تیر، ان کے تلواریں، ان کے نیزے، یہ سارا کچھ اسی بوری کے اندر چھپا کے رکھا ہوا تھا حفاظت کے لیے. اب رات کو یہ ہوا کہ مکان میں نقب زنی ہوئی، کسی نے دیوار کو توڑ دیا اور جو چور تھا وہ آٹے کی بوری اور اس میں جو ہتھیار تھے وہ اٹھا کے لے گئے. اب صبح یہ رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے جو بھتیجے تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ذکر کیا کہ رات میری دیوار توڑ دی گئی ہے اور چوری ہو گئی ہے اور آٹے کی پوری بوری اور اس میں جو ہتھیار تھے وہ سارے اٹھا کے چور لے گیا. اب تفتیش شروع ہو گئی کہ یہ معاملہ کیا کس نے. تو بنو عبیرق یہ جو خاندان تھا منافقین کا، اس پہ شک ہوا. یہ بشر، بشیر اور مبشر پر مشتمل، ان پہ شک کیا گیا اور ان کے آس پاس سے پتہ چلا، ان کے اڑوس پڑوس سے پتہ چلا کہ رات کو ان کے ہاں چولہا جلایا گیا ہے اور گندم کی روٹی پکائی گئی ہے. حالانکہ یہ جو منافقین کا خاندان تھا بنو عبیرق، یہ خاندان مالی طور پر کمزور تھا، جنہیں آٹے کی روٹی میسر نہیں تھی. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن کی وجہ سے شک بھی ان پر گیا. اب جب بنو عبیرق کو پتہ چلا، اس خاندان کو علم ہوا، منافقین کو، کہ چوری میں ان کا نام لیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے الٹے پلٹے کام شروع کر دیے. اپنے دفاع کے لیے اپنے حمایتی جمع کرنے شروع کر دیے. اور چوری کا الزام ایک اور صحابی تھے حضرت لبید بن سہل، حضرت لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر لگا دیا کہ نہیں جی نہیں، چور تو وہ ہے. جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ یہ خبیث تو مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، تو انہوں نے تلوار نکال لی. تلوار نکال کے لے آئے اور بنو عبیرق سے کہا، ان منافقین سے، کہ یا تو مجھ پر چوری ثابت کرو ورنہ یہ میں تمہارا کام جو ہے اس تلوار سے تمام کر دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب اس پر وہ ڈر گئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ بھائی اصل میں ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے آپ کے بارے میں نہیں کہنا تھا. تو بہرحال اپنی جان چھڑائی. منافق تھے. تو جب بنو عبیرق کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا کہ وہ کسی دوسرے پر بھی الزام نہیں لگا سکتے، تو اب دوسرا طریقہ تھا اپنی صفائی دینے کا. تو انہوں نے اپنی صفائی کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ اپنے خاندان کے بعض معتبر صحابہ، معتبرین لوگ، ان کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا. اب اس وفد میں خاندان کا بڑا چودھری بھی شامل تھا جو مخلص مسلمان تھے، اور مگر اپنی برادری کے کہنے پر ان کی سفارش کے لیے وہ چلے گئے. تو ان لوگوں نے، اس وفد نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھتیجے جو حضرت قتادہ ہیں، انہیں خواہ مخواہ بدنام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ چور نہیں ہیں. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ بعض شریف آدمی ہیں اور بڑے معتبر آدمی ہیں اور ان کی صفائی پیش کر رہے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ بے گناہ ہوں اور ان پر غلط الزام لگایا جا رہا ہو. تو اس وقت تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو لہذا حضور علیہ السلام نے ان کی بات پر یقین کر لیا کہ اتنا بڑا وفد آیا ہے، لہذا یہ صحیح بات کہہ رہے. اب اسی دوران حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی جو ہے وہ چوری ہوئی تھی، انہوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھتیجے تھے، ان کو حضور کی خدمت میں بھیجا. ان کو بلکہ کہا کہ تم حضور علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ اور جا کر چوری کا واقعہ بیان کرو سارا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ قرائن یہ بتا رہے ہیں، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ چور بنو عبیرق ہیں. جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو وہ حضور علیہ السلام مخالفین کی بات کو پہلے ہی سن چکے تھے اور صحیح سمجھ چکے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا کہ تم خواہ مخواہ جو ہے بے گناہوں پر الزام لگا رہے، جبکہ اتنے آدمی، بڑے بڑے آدمی ان کی صفائی پیش کر چکے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا سخت صدمہ ہوا، دکھ پہنچا کہ ان کی چوری بھی ہو گئی ہے اور الٹا انہی کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو گئی، حضور نے ڈانٹ بھی دیا.
تو جب بڑا کوئی ڈانٹ دیتا ہے تو دل دکھ جاتا ہے. تو انہوں نے واپس آ کر ساری بات حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گوش گزار کر دی کہ بھئی یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے. ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے پاس وفد بھیج دیا اور بھیج کر اپنی صفائی پیش کر دی ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صحیح سمجھ لیا ہے, اور میں نے جب بات پیش کی تو حضور نے مجھے ڈانٹا ہے کہ تمہارا الزام غلط ہے. اس پر حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کہی, بلکہ ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ میرا اللہ تو جانتا ہے, اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلص بندے کے صفائی میں یہ 2 رکوع پر مشتمل یہ آیات نازل فرمائی. یہ جو آیات اتری ہیں یہ 2 رکوع پر مشتمل جو ہیں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, اور منافقین کی سازش کو اللہ نے ظاہر کر دیا. اور بعض تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ بشیر ابن عبیرق جو منافق تھا, اس نے آٹے کی بوری ایک شخص یہودی تھا زید بن سمین, اس یہودی کے گھر میں امانت کے طور پہ رکھ دی. چور اسی طرح کرتے ہیں, جب چوری کرتے ہیں تو اپنی چیز کو دور دراز کسی دوست یا کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں. تو آپ کے ہاں بھی کوئی کسی کا موٹر سائیکل لے آئے, کوئی بچہ لے آئے, کوئی چیز کوئی کسی نے امانت, تو اس کی پوری تفتیش کیا کریں کہ بعد میں معاملات ثابت ہوتے ہیں تو بندے کے اوپر الزام آ جاتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ اس بدبخت نے, منافق نے کیا کیا کہ جو یہودی تھا اس کے جاننے والا, اس کے گھر میں زید بن سمین کے گھر میں وہ آٹے کی بوری جو ہے وہ امانتاً رکھ دی. اب جب مسروقہ مال کی تلاش شروع ہوئی کہ یہ مال کہاں گیا ہے, یہ ہتھیار کہاں چلے گئے ہیں, یہ ہتھیار تو بندے کے نشان لگے ہوتے ہیں, بندہ پہچانتا ہے, تو وہ چوری والا مال بشیر کی بجائے زید بن سمین یہودی کے گھر سے برآمد ہو گیا. اب جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آٹے کی بوری تمہارے گھر کیسے پہنچی, کیا تم نے چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے, یہ جو بشیر تھا, بشیر ابن عبیرق, تو اس نے آ کر جو ہے یہ امانت کے طور پر میرے پاس رکھی ہے. اب بشیر کو بلایا گیا تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس بوری کے بارے میں, میں تو اس بوری کو نہیں پہچانتا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور قسم اٹھا کر کہا کہ چور وہ ہے کہ جس کے گھر سے مال برآمد ہوا ہے. اب یہ منافق اتنے بدبخت تھے, جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ, دھوکے پر دھوکے دے رہے تھے. تو اس واقعے پر یہ آیات نازل ہوئیں, منافقین کا راز فاش ہو گیا. حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودی جو تھا وہ بے گناہ ثابت ہوئے, اور بنو عبیرق پر چوری ثابت ہو گئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں منافقین کی کارگزاری کی طرف اشارہ کر کے ان کی مذمت بیان فرمائی. اب منافق کا انجام دیکھیں, اس بدبخت کا انجام کیا ہوا. جب مسروقہ مال مل گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مال تھا اور ان کے بھتیجے حضرت قتادہ, ان کو بلا کر وہ مال ان کے سپرد کر دیا, وہ آٹے کی بوری بھی اور ان کے ہتھیار بھی. اور اب منافق کو پتا تھا کہ حضور علیہ السلام اب مجھے بلائیں گے اور میرا ہاتھ کاٹا جائے گا, چوری ثابت ہو گئی ہے, اب میرا ہاتھ کاٹا جائے گا, مجھ پر حد جاری ہوگی. یہ بدبخت اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ سے بھاگ گیا. اب ایماندار ہوتا تو اقرار جرم کرتا, اقرار جرم کر کے حد سرقہ جو تھی, چوری کی جو حد تھی, اس کو برداشت کرتا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاتا, اپنی آخرت خراب نہ کرتا. مگر چونکہ وہ منافق تھا, مومن تھا ہی نہیں, تو صریحاً مرتد ہو گیا, تو اس سے بھی پھر گیا اور مشرکین مکہ سے جا کے مل گیا. وہاں ایک عورت تھی سلافہ بنت سعد, اس کے پاس جا کر وہ ٹھہرا. ادھر حضرت حسان ابن ثابت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر تھے, ان کو علم ہوا کہ اس بدبخت نے حضور علیہ السلام کی مخالفت میں شعر لکھے ہیں. تو وہ شاعر تھے حضور کے, ان کو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا تھا, اللہ کے نبی کے شاعر. اور حضرت حسان ابن ثابت کی حضور اللہ کے نبی اتنی قدر فرماتے تھے کہ جب کوئی اللہ کے نبی کی ہجو اور برائی کرتا تھا, اسلام اور قرآن کی اور شریعت کی برائی کرتا تھا, صحابہ کی ہجو کرتا تھا, تو حضرت حسان ابن ثابت کو حضور بلاتے اور ان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بچھایا جاتا, اور ان کو کہتے تھے کہ حسان ابن ثابت اس ممبر پہ بیٹھو اور اللہ کے نبی کا دفاع کرو, اللہ کی نبی کی مدحت میں
اور اللہ کے نبی کی تعریف میں اور صحابہ کی تعریف میں اور اسلام کی تعریف میں اشعار کہو اور ان شعروں کا جواب دو۔ اور ساتھ ساتھ حضور یہ بھی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ تمہاری حضرت جبرائیل کے ساتھ مدد فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ حسان ابن ثابت تھے، تو ان کو علم ہوا، تو انہوں نے اپنے اشعار میں بشیر اور سلافہ، یہ خود منافق تھا جو تھا بشیر ابن عبیرک، اس کی بھی، اور سلافہ وہ عورت کہ جس کے پاس وہ جا کے ٹھہرا، ان دونوں کی مذمت بیان کی، دونوں کے خلاف شعر کہے۔ جب اس عورت کو کی بدنامی ہوئی کہ اتنا بڑا بدبخت آدمی جس پر چوری ثابت ہو گئی اور چور کو میں اپنے گھر میں ٹھہرائی ہوئی ہوں اور اس کی وجہ سے شاعر لوگ میری بدنامی کر رہے ہیں، اشعار بنائے جا رہے ہیں، تو وہ سخت غصے میں آئی، اس نے اس منافق کا سامان اٹھایا اور جا کے بطحا میں پھینک دیا، باہر میدان میں جا کے پھینک دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ شخص سخت ذلیل و خوار ہوا اور پھر اس کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ یہ بے سر و سامانی کی حالت میں ایک جو زیر تعمیر دیوار تھی، دیوار تعمیر ہو رہی تھی، اس کے نیچے آیا اور آ کر واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ اس منافق کی حالت تھی۔ باقی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ تو یہ وہ شان نزول ہے جس کی وجہ سے یہ آگے 2 رکوع پر مشتمل جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ان جو صحابی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا اور ان کی عزت فرمائی، اور جو منافق تھا ان کے حالات اللہ تعالیٰ نے امت کے سامنے کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی اور اس کو پوری دنیا میں یا اللہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ، یا اللہ خلافت راشدہ کا نظام نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ سارے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائیے، خالص ایمان نصیب فرمائیے اور ایمان پر ہی خاتمہ فرمائیے، ایمان پر ہی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کی خالص محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، پریشانوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے گئے ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔